الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے یوٹیوبر اس ٹرک کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ویوز کیسے بڑھائیں. پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ایسا ٹرک بتاتا ہوں کہ اس سے دعا کیسے قبول ہوتی ہے. نمبر 1، رزق حلال کا اہتمام کرنا. کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا، اسی قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں پہنچ کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے حاصل ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. معجم طبرانی اوسط میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت، یعنی اپنا کھانا پینا مشتبہات سے پاک رکھو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گی. فضیلت والے اوقات میں دعا کرنا، یہ دوسرا ٹرک ہے. مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے. نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی. صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت میں کیا مانگا کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو. ترمذی شریف کا حدیث ہے. سحر کے وقت کی دعا. ہر رات کے آخری حصے میں اجابت دعا کی خصوصی لمحات ہوتے ہیں. اس وقت میں دعا و استغفار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کئی جگہ تعریف و توصیف فرمائی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے. دوسری جگہ ارشاد ہے: کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ کے وہ بندے رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت وہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمانی دنیا یعنی نزدیک آسمان جو ہے نا دنیا کو، اس پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حضرت عمر ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں آدمی اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اگر تم ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔ ترمذی شریف کا حدیث ہے۔ نمبر 3، زوال کے بعد نماز ظہر سے قبل دعا۔ حضرت عبداللہ ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے اور فرماتے، یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان لمحات میں میرے نیک اعمال اوپر جائے۔ جمعہ کے روز دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ایک ٹرک ہے۔ دعا کی قبولیت کے سلسلہ میں جمعہ کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے۔ صحیحین میں سید الاولین والآخرین نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ مسلمان بندہ اسے اس حال میں پالے کہ وہ قیام میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہو تو وہ چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی اشارے سے بتلایا کہ وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت حدیث نمبر 1139 میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ گھڑی دن کے آخری لمحات میں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ وقت تو نماز کے لیے ممنوع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ مومن نماز پڑھ کر مسجد میں ذکر و دعا کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا یہ بیٹھنا نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کی دعا۔ فضیلت والے اوقات میں سے عرفہ کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں عرفہ کے دن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے زیادہ رہائی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حجاج کے نزدیک ہو جاتا ہے، پھر ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے فخری انداز سے فرماتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں جمعہ کے دن کی اور عرفہ کے دن کی قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ البروج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ امام بہقی نے اپنی سنن میں ایک روایت بیان کی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشاہد یوم الجمعۃ والمشہود یوم عرفہ۔ البہقی۔ عشرہ ذو الحجہ میں کی جانے والی دعا۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال کے دنوں سے زیادہ افضل اور قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے سال میں کوئی بھی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو اس قدر محبوب ہوں جس قدر ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیک اعمال اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، اللہ یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلے اور پھر اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ افطار کے وقت کی دعا۔ روزہ دار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، خصوصاً افطار کے وقت رحمت الہی اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی دعا نامنظور نہیں ہوتی، روزہ دار کی حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لے، امام عادل کی اور مظلوم کی۔
لیلۃ القدر کی دعا رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہی جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں اس رات کو پالو تو کون سی دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ترمذی شریف کا حدیث ہے۔ بہرحال یہ سارے اوقات دعا کی قبولیت کی ہے، لیکن بڑا ٹرکس جو ہے نا وہ رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی کی رزق حرام میں سے ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کا ترجمہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا، اور اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبران کرام، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے مومنو، جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔